ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورۃ الہود کے 5 رکوع ہم نے کل مکمل کر لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو ان انبیاء کا واقعہ آلریڈی ہم نے کس میں اعراف میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ پھر سے ریپیٹ وہی آ رہے ہیں ایک الگ ہی انداز میں۔ تو اس نے کہا اپنی قوم سے کہ تم عبادت کرو ایک اللہ کی، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس زمین میں بنایا، واستعمرکم، اور اس میں تمہیں ٹھکانہ دیا، فیہا فاستغفروہ، پس اسی سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت نزدیک ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے واپس جواب دیا اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوا، یقیناً ہمیں تم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی، کیونکہ تو دانا تھا، عقل مند تھا، ایک شریف النفس شریف الطبیعت انسان تھا، ہمیں لگا تھا کہ تو ہمارے ان بھگوانوں کا مجاور بنے گا، بہت اچھا کام دھندہ کرے گا ہمارے ساتھ، لیکن تو ایک نئی ہی کہانی لے کے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ قبل ہذا، اس سے پہلے، تنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبد، کہ ہم عبادت نہ کرے، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے، واننا لفی شق مما تدعونا، ہم تو شک میں ہے اس چیز کے متعلق جو اس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہوئے، الیہ مریب، اس میں تو ہمیں کھلا شک ہے اس کے متعلق۔ قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے میں حق پہ تھا، میں جو ہے تم میں نیکوکار تھا، بین پہ تھا، کھلی دلیل پہ تھا، میں ربی اپنی رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے دی اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے کون مددگار ہوگا اللہ کے سامنے، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تمہاری یہ کفر کی باتوں سے جو ہے مجھے ہو رہا ہے زیادتی، کس میں، نقصان میں، یعنی جو تم کفر کی باتیں میرے سامنے کر رہے ہو اسے مجھے کوئی منافع نہیں ہو رہا ہے بلکہ مجھے الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے تمہاری باتوں سے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، جب انہوں نے معجزہ مانگا تو صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، پتھر میں سے جو ہے اونٹنی نکالی، کیونکہ وہ بول رہے تھے ہمیں دکھاؤ اس پتھر سے اونٹنی نکالو، تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس پتھر سے اونٹنی نکالی، تو کہا کہ یہ جو ہے هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتاً، یہ نشانی ہے، فَذَرُوهَا، پس اس کو چھوڑ دو، تَأْکُلْ فِی الْأَرْضِ، یہ کھائے گی زمین میں، ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا، پس اس کو مت چھونا، بِالسُّوءِ، بری نیت سے، فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَریب، پھر تو تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا، فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی کونچیں کیا بولتا میں نے پرسوں، یہ ان کو بولتے کونچیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی کو یہاں پہ کٹ لگ جاتا ہے نا، اس پہ ران پہ نیچے سے جہاں سے رگ جا رہی ہے، جب اس پہ کٹ لگ جاتا ہے انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، وہ ایک ہی جگہ ڈھیر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کی جو ہے یہی کاٹ دی، فقالت تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو صالح علیہ السلام نے کہا اب تم رکو اپنے گھروں میں، فائدہ اٹھا لو، مزہ اٹھا لو، کرو عیش 3 دن تک، 3 دن کی اب تمہیں مہلت ہے، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ تم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا عذاب ان پہ، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، مومن تھے، معه، اس کے ساتھ، برحمت، اپنی رحمت سے، منا، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور غالب ہے، واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور جو ظالم رہ گئے تھے تو ان کو پکڑ لیا ایک بہت بڑی چنگاڑ نے، ایک چیخ نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اوندے پڑے تھے اپنے گھروں میں، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ رہتے ہی نہیں تھے اس میں، الا ان ثمود کفروا، یقیناً قوم سمود نے جو ہے وہ کفر کیا، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، الا بعد لثمود، یقیناً قوم سمود پر اللہ کی پھٹکار پڑی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاحِيمَ بِالْبُشْرَى، اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے فرشتے، کون فرشتے آیا، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، 2 فرشتے آئے، کیا کرنے کے لیے آئے، اس کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے، قالوا سلاما، تو انہوں نے اس کو کیا کہا، السلام علیکم، قال سلام، تو واپس ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ 2 نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے تو اس کو لگا مہمان آئے، تو انہوں نے آتے ہی سلام کیا، تو انہوں نے واپس سلام کیا،
فما لبث ان جاء بعجل، تو ابھی کچھ مدت ہوئی نہیں تھی کہ اس نے لایا کیا، ایک بچڑا بنا ہوا، حنیذ بنا ہوا. فلما رعى ایدیہم، بس جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کا، لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کہاں، کھانے کی طرف، نقرہم، وہ ان سے جو ہے دل میں ڈرنے لگے، واوجس منہم خیفہ، اور اپنے دل میں ان کے متعلق گمان کرنے لگے خوف کا. کیوں خوف کرنے لگے، کیوں ڈر ہونے لگا؟ کیونکہ اس وقت قوم کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی دشمن کسی کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتا تھا، اس کے گھر میں جا کے اس کو حملہ کرتا تھا، تو اس کے گھر کا کوئی چیز نہیں چکھتا تھا. اس کے گھر کا کوئی چیز، یعنی جس کے گھر میں حملہ کرنا ہے اس کے گھر کے نمک بھی نہیں چکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کو کہیں گے یہ نمک حرام ہو گیا، ایک تو ہمارا نمک کھاتا ہے اور اوپر سے ہماری سب نمک حرام ہی کرتا ہے. تو یہ وہاں کا رواج تھا، کلچر تھا کہ کسی کے گھر میں حملہ کرنا تو وہاں کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھانی. تو جیسے اس نے کہا مہمان نوازی کی تو ان کے سامنے بچڑا رکھ دیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ کھانے سے جو ہے اپنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. اس کو کہاں پتا تھا، اس کو پتا تھا انسان آئے ہیں. اب دیکھو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اس کو علم غیب نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. اگر اس کو فرشتے وہ پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو بچڑا لاتا. اس کو پتا ہے فرشتے پھر کھانا نہیں کھاتے، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر بچڑا کیوں لایا؟ اس کا مطلب اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون آئے ہیں. اس کے بعد یہی دو فرشتے آگے چل کے کہاں جائیں گے، اس کے بتیجے کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. وہ بھی وہاں پہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ نوجوان میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے، میری قوم تو اب ان پہ حملہ کر دے گی. اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں وہ کیوں خوف زدہ ہوتا؟ وہ تو کہتا اچھا ہوا اب ان کو سزا ملے گی. لیکن ون سیکنڈ وہ بھی پریشان ہے ہاتھ کہ یہ میرے پاس کیا آئے، اب تو میری جو ہے رسوائی ہو جائے گی ان کے سامنے، میں کیا کروں گا، نوجوان میرے گھر میں آئے. لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ بھی کنفیوز کہ یہ کون آ رہے ہیں میرے پاس، نوجوان کہاں سے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس کھانا لایا، تو بچڑا لایا. تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو اس دل میں خوف ہوئے. قالوا لا تخف، اب انہوں نے اظہار کیا کہ ہم کون ہیں، آپ ڈریے نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، یعنی ہم کون ہیں، فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کے آئے. وامرته قائمۃ، پس اس کی بیوی تھی وہاں پہ کھڑی. ٹھیک ہے، اب یہاں کوئی کہے گا جی وہاں پہ بیوی کیا کر رہی تھی کھڑی، تو پردے کا حکم قرآن میں آیا ہے، اس سے پہلے پردہ تھا یا نہ تھا. ٹھیک ہے، وہ تو کنفیوزنگ ایک معاملہ ہے کہ کیا تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو بیوی آ سکتی تھی سامنے کہ نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے، یہ میٹر آف ڈسکشن ہے. وامرته قائمۃ، تو اس کی بیوی تھی وہاں پہ کھڑی. فضحکت، اس نے ہنسا. کیوں ہنسا؟ اس کے مختلف بیانات کیے ہیں، جو سب سے بہترین مجھے لگا ان کا کہ آلریڈی ابراہیم علیہ السلام بھی جاتے تھے قوم لوط کو نصیحت کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا پیغمبر ان کو نصیحت کرتا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو نصیحت کرنے جاتے تھے. اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی سارہ کیا حاجرہ سارہ، تو ان کو بھی پتا تھا قوم لوط کے عمل کے متعلق. جیسے اس نے سنا ان پر عذاب ہوگا تو اس وجہ سے وہ مسکرائی، یعنی وہ دل میں خوش ہو گئی کہ آج ان کو پتا چلے گا جو وہ غلیظ حرکت کرتے، تو اس وجہ سے اس نے ہنسا. فضحکت فبشرناها، پس ہم نے اس کو بشارت دی بھی اسحاق ہے، اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے ذریعے آئے گا ایک اور بیٹا یعقوب. اسحاق کا ہی بیٹا ہوگا یعقوب، یعنی پوتے کی بھی بشارت دی. ایک تو بیٹے کی بشارت دی اور اوپر سے کس کی، پوتے کی بھی بشارت دی. قالت، اس نے کہا یا ولد، یہ تو ہائی میرے لیے کیا عجیب چیز ہے. اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں کیا ہوں، بڑھیا ہوں. تو وَهَذَا بَالِي شیخا، اور میرا جو یہ شوہر ہے یہ بھی کیا ہے، بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے حکم کے متعلق تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت. اب ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کون ہے وہاں پہ؟ ان کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام، اور کوئی نہیں ہے. تو اہل بیت میں کون شامل ہوتا؟ پہلے بیوی شامل ہوتی، اس کے بعد باقی شامل ہوتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اہل بیت کون ہے؟ اس کی بیوی ازواج مطہرات پہلے اہل بیت. اس لیے ان کا ذکر کہیں نہیں ہے، قرآن میں صرف ایک جگہ آتا ہے اہل بیت کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے پاکیزگی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت. قرآن میں اہل بیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اہل بیت کسی جگہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی ہے، جو ہے اس کا ذکر کیوں کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی سوال ہو گیا جو ذاکر نائک صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن میں زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو انہوں نے واپس جواب دیا نام اس کا لیا جاتا ہے جس کے ساتھ بات نہیں کی جاتی. جس کے ساتھ بات کر رہے ہو اس کو نام کیوں لیں گے بار بار.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے اس کا نام کیوں لیں گے بار بار؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے مخاطب تھا، تو نام کیوں لیتا؟ نام تو تھرڈ پرسن کا لیا جاتا ہے جس کے متعلق بات کی جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے۔ تو اسی لیے جو آلریڈی جانا گیا ہو کہ یہ اہل بیت ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا جو لوگ سمجھتے کہ یہ اہل بیت نہیں ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ ایک داماد ہے، وہ کیا تمہارے گھر سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں جی، وہ تو کسی اور کا بچہ ہے، میرے گھر کا کہاں سے ہوگا؟ جو تمہارے بیٹی کے بچے ہیں، کیا وہ تمہارے اہل بیت؟ نہیں، وہ تو اپنے شوہر کے، اپنے دادا کے بچے ہوں گے، آپ کے کہاں سے ہوں گے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو واضح کیا، بیان کرنا پڑا، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ لوگ کہتے کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل بیت تو اپنا خاندان ہوتا ہے نا، جو آپ سے رشتے چلتے ہیں، تو جو دوسرے کے خاندان سے رشتے چلتے ہیں وہ کہاں سے اہل بیت ہوئے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، نہیں، علی بھی میرا رضی اللہ عنہ میرا اہل بیت ہے، حسن و حسین بھی میرے اہل بیت ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی میری اہل بیت ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی میری اہل بیت ہے۔ تو ان کو بھی اہل بیت کہنا پڑا، کیوں؟ کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ اہل بیت ہے، اور جو آلریڈی اہل بیت ہے ان کو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہو حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے اور برگزیدہ ہے، یعنی عزت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم رعو، پس جب یہ خوف جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی اسے اب ہو گیا پتا کہ یہ فرشتے ہیں، ان سے مجھے کسی خوف کا، کوئی عذاب کا جو ہے معاملہ نہیں ہے۔ وجاءته البشرا، اور اس کے پاس آ گئی خوشخبری بھی، یجادلنا فی قوم لوط، پس وہ ہم سے بحث کرنے لگا قوم لوط کے متعلق، ان سے بحث کرنے لگا فرشتوں کے ساتھ، کس کے متعلق؟ قوم لوط کے متعلق۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دل کے بہت نرم تھے اور جو ہے بردبار تھے، اور کیا تھے؟ رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے جب پوری بحث ہو گئی ان کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اعرض عن ھذا، آپ چھوڑ دیجئے اس معاملے کو، انہ قد جاء امر ربک، کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تو حکم آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب تو ان پہ عذاب آئے گا جو ان سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، پس جب یہی اب فرشتے پہنچے کہاں؟ لوط علیہ السلام کے پاس، تو سیع بہم، تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ بہت زیادہ غمناک ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، اور اس کا دل تنگ ہو گیا۔ ان دو نوجوانوں کو دیکھ کے کیا ہو گیا؟ وہ غمزدہ ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ اس کا دل تنگ ہو گیا۔ وقال هذا یوم عصیب، اس نے کہا آج تو بہت بڑی مشکل کا دن ہے۔ وجاءه قوم یہرعون الیہ، پس اس کی قوم بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اس کے گھر کی طرف۔ ومن قبل كانوا يعملون سیئات، جبکہ وہ اس سے پہلے ہی کرتے تھے برائی۔ قال، یا وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کے ساتھ اپنی شہوانی خواہشات پوری کرتے تھے۔ قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، ان کے ساتھ آپ اپنی جو ہے نفسانی خواہشات مکمل کرو، تسکین کرو، نکاح کر لو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لکم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے ان جو ہے میرے مہمان ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی شائستہ انسان نہیں ہے، تہذیب یافتہ انسان کوئی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تجھے تو پتا ہے کہ ہمیں جو ہے ان عورتوں کے ساتھ کوئی حاجت ہے نہیں۔ وانک لتعلم ما نريد، اور تجھے پتا ہے ہمیں کیا چاہیے۔ قالوا لو ان لی بقم قوتا، اس نے کہا اگر مجھے قوت ہوتی، او آوی، یا میرا کوئی خاندان ہوتا، قبیلہ ہوتا، کیونکہ لوط علیہ السلام کے بیٹے بھی نہیں تھے، اگر میرا مضبوط قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا، قوت ہوتی، یا کوئی بڑا سا کوئی گھر ہوتا یا قلعہ ہوتا جہاں پہ میں کوئی الا رکن الشدید، جہاں پہ میں اپنی پناہ لے لیتا، جہاں میں چھپ جاتا۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک، اب انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تو آپ کی طرف پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پر سے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ جو ہے نکل جائیے رات کے ایک حصے میں اپنے اہل کے ساتھ۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ایک بھی تم میں سے پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن تمہاری بیوی رہ جائے گی پیچھے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، کیونکہ اس کو بھی پڑنے والا ہے وہ عذاب جو باقیوں کو پڑے گا۔ إِنَّ موعدہم صبح، یقیناً اللہ کا وعدہ صبح کا ہے، یعنی صبح عذاب آئے گا۔ الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟
فلما جاء امرنا پس جیسی آیا ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب نازل ہوا، جعلنا عالیہا سافلہ ہم نے ان کو الٹ پلٹ کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس پوری زمین کے حصے کو اپنے پر میں اٹھایا آسمان کی طرف، یہاں تک کہ وہاں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان پہ بیٹھے فرشتوں نے سنی، اتنا اونچا اٹھایا گیا۔ اس کے بعد نیچے ان کو دے مارا گیا الٹا زمین پر، اور اس کے بعد سانگ بارش کی گئی، اس کے بعد پتھر برسائے گئے۔ عالیہا سافلہا اس کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا، وامطرنا علیہا حجارۃ اور اس کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے، من سجیل جو کنکریاں تھی، منضود ٹھیک ہے وہ پائدر پہ بیٹھی گئی ان پہ، مصوبۃ عند ربک نشان زدہ تھی وہ پتھر اللہ کی طرف سے، وما ہی من ظالمین ببعید اور یہ ظالم جو ہے ان بستی والوں سے دور تو نہیں ہے، یعنی جن پر آپ واز پڑھ رہے تو ان کو تو پتہ ہے وہ قوم لوط تو زیادہ دور نہیں ہے ان سے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہارا کوئی معبود برحق اس کے سوا نہیں ہے، اور ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو، تم تو آسودہ حال ہو، تمہارے پاس مال ہے کافی، تو گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط میں تو تمہارے متعلق اندیشہ رکھتا ہوں اس عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ ویا قوم اور اے میری قوم اوفوا المکیال والمیزان یہ جو ناپ تول ہے پورا کیا کرو بالقسط عدل و انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین پر فساد مت مچاؤ، بقیت اللہ خیر لکم جو تمہیں منافع حاصل ہوتا ہے حلال ذرائع سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ تأمرک کیا تمہارا دین تمہیں حکم کرتا ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء اور ہم اپنے مال کے ساتھ نہ کرے ویسے جیسے ہماری مرضی ہے، میرا مال ہے جیسے مرضی ہوگی ویسے کماؤں گا، میرا مال ہے جیسے مرضی ہے ویسے خرچ کروں گا، انک لانت حلیم الرشید تو بہت جسے کہتے ہیں نا تو کتنا سیدھا سادہ بولا بندہ ہے، کتنا بولا بنا ہوا کیا کہہ رہا ہے ہمیں، تو یہاں حلیم الرشید سے وہ مراد ہے کتنا بولا انسان ہے تو کتنا نرم دل اور راست باز انسان ہے، تو انہوں نے یہ حقارتن کہا، اس کی تعریف نہیں کی، ٹھیک ہے جیسے کتنا بولا ہے تو ویسے کہا۔ قال یا قوم اس نے کہا اے میری قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ ذرا اس پہ غور کرو کہ اگر میں اللہ کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، من ربی اپنی رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے مجھے دیا اپنی طرف سے پاکیزہ رزق بہترین رزق، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ تو میں تو ہرگز وہ نہیں کروں گا جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، یعنی میں اس چیز میں انوالو نہیں ہوں گا جس سے میں تم لوگوں کو رکا رہا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت میں تو چاہتا ہوں تمہاری اصلاح کروں جتنا مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی الا باللہ توفیق تو اللہ ہی کے ذریعے ہے، یعنی عمل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، علیہ توکل تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف ہم لوٹنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اور میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي میری خلاف جو تمہارا ضد ہے، جو تمہیں میری کے ساتھ ضد ہے، یہ تمہیں روکنی نہیں چاہیے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ پڑے جیسے قوم نوح پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا، وما قوم لوط منکم ببعید قوم لوط تو ابھی گزر چکی، تمہیں تو وہ زیادہ دور نہیں ہے، واستغفروا ربکم اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرو، ثم توبوا الیہ اور اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا مما تقول تیری یہ باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا بول رہا ہے، وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سب سے کمزور ہے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر تیرے خاندان کا پاس نہ ہوتا پتھر برسا کے ہم نے تجھے ہلاک کر دیا ہوتا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور تو ہم پر غالب نہیں پاتا، غلبہ نہیں پاتا۔ قال یا قوم اس نے کہا اے میری قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ
کیا میرا خاندان سے تمہیں ڈر ہے اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر تمہیں میرے خاندان سے ڈر لگتا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اور تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط اللہ تعالیٰ تو پورا احاطہ کیے ہوئے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اے میری قوم یاد کرو یا عملے کرتے جاؤ اپنی جگہ پہ جو بھی تمہیں عمل کرنی ہے. انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں. اس آیت کو یاد کرنا, یہ ریپیٹ کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, وہ بھی اپنی قوم کو یہی کہیں گے. سوف تعلمون ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزی کس کو آئے گا رسوا کرنے والا عذاب, ومن ہوا کاذب اور کون ہے جھوٹا. وارتقبوا انی معکم رقیب انتظار میں رہو میں بھی منتظر ہوں. ولما جاء امرنا جیسے ہی ہمارا عذاب نازل ہوا نجینا شعیبا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو, والذین آمنوا معه اور جو اس کے ساتھ مومن تھے ان کو, برحمت منا اپنی رحمت سے. واخذت الذین ظلموا صیحۃ اور پکڑا ایک چنگاڑ نے کن کو ان ظالموں کو. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین وہ اوندے پڑے تھے اپنے گھروں میں. کان لم یغنوا فیہا جیسے وہ رہتے ہی نہیں تھے اس میں. الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود پس مدین والوں پہ بھی ویسی ہی پھٹکار پڑی جیسے ثمود والوں پر پڑی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح روشن دلیلیں بھیج کر. إِلَىٰ فرعون کی طرف, وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف. فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فرعون لیکن انہوں نے اتباع کی, جو فرعون کے وہ قوم تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی بلکہ انہوں نے فرعون کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید اور فرعون کا معاملہ جو تھا وہ درست نہیں تھا, وہ حق پہ نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ یہ فرعون آگے چلے گا اپنی قوم کے قیامت کے دن. فاوردہم النار اور ان کو پہنچائے گا جہنم پر. وبئس الورد المورود پس کیسا ہی برا ہے وہ جائے جس جگہ پر ان کو لایا گیا, جس ٹھکانے پہ ان کو پہنچایا اس نے یعنی جہنم. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةِ اس دنیا میں ان کے پیچھے لگی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت پہ بھی ان کو لعنت ہوگی. وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ پس بہت ہی برا ہے وہ جو ان کو ملا وہاں پہ یا اور یہاں پہ جو انعام ان کو دیا گیا یعنی یہ لعنت جو ان کو دی گئی وہ بہت ہی برا ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ یہ ہیں قصے ان بستی والوں کے. نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ان میں کچھ بستیاں ایسی ہے جو ابھی بھی موجود ہے, کچھ وہ ہے جو نیست نابود ہو چکی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ پس ان کو کوئی مدد نہیں دی, کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان آلہہ نے, ان بھگوانوں نے, ان ولیوں نے, ان بزرگوں نے, ان غیر اللہ نے جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا. من شیء جس کسی بھی چیز کی وہ عبادت کرتے تھے کسی بھی معاملے میں انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. لما جاء امر ربک جب تمہارے رب کا ان پر عذاب نازل ہوا. وما زادوہم غیر تطبیب اور ان پر تباہی کرنے کے سوا ان پر کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تمہارا رب اسی طرح پکڑتا ہے. اذا اخذ القرى جب وہ پکڑے گا کسی بستی کو. وہی ظالم جب وہ ہوگے ظالم. ان اخذہ علیم شدید یقیناً اس کا پکڑنا جو ہے بہت ہی دردناک ہے اور زبردست ہے. ان فی ذلک لآیہ اس میں ہے تمہارے لیے نشانیاں. کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود اور یہ وہ حاضری کا دن ہوگا جب سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخرہ الا لأجل معدود اور ہم تاخیر نہیں کرتے اور اس کو نہیں لاتے لیکن ایک مقررہ وقت تک. ہم اس معاملے کو اس عذاب کو تاخیر نہیں کرتے پیچھے نہیں لے جاتے جب تک کہ اس کا مقررہ وقت نہ آ جائے. یوم یاتی اور جس دن وہ آئے گا لا تکلم نفس الا باذنہ اس وقت وہاں پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے سوا. فمنہم شقی وسعید پس اس دن لوگ ہوں گے کچھ بدبخت کچھ ہوں گے خوش بخت. فاما الذین شقوا پس جو ہوں گے بدبخت
ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، پس ان کے لیے جہنم ہوگا جہاں پہ وہ چنگاڑ ماریں گے، جہاں وہ چیختے چلاتے پھریں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، یہ عربی کا محاورہ ہے، عربی میں محاورہ ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان رہے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے اس ٹائم بھی تو فلانی آپ کا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تیرا نام ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارا بھی ادھر بھی اردو میں محاورہ ایسی، ہندی میں بھی ایسا محاورہ رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا فلانی بابا تیرا نام رہے گا، کہتے ہیں نا، تو جو بھی اپنے منسٹر کو وغیرہ جس کسی کو بولنا ہے اس کو بولتے ہیں تیرا نام رہے گا، تو جب تک سورج چاند رہے گا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ محاورے سے کیا مراد ہوتی ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے ما دامت السماوات والارض عربی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، زمین پھٹے گی آسمان پھٹے گی تو یہ جہنم سے نکالے جائیں گے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، سوائے جو اللہ تمہارا چاہے، ان ربک فعال لما یرید، یعنی جہنم میں سے کسی لوگ کو نکال بھی سکتا ہے، یہ اللہ کا منشا ہے، ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تمہارا رب جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اب جو ہوں گے خوش بخت، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ ہوں گے جنتوں میں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے جو تمہارا رب چاہے، عطاءً غیر مجزوز، یہ اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ، پس آپ جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ بنے، مما یعبد ہؤلاء، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ عبادت نہیں کرتے لیکن ان کی جن کے ان کے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، من قبل، ان سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، دے گے ان کا حصہ پورا پورا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اس کی قوم نے اس میں اختلاف کیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اب اللہ کا جو حکم ہے وہ پہلے ہی نافذ نہ ہو چکا ہوتا، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ہوتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس میں پورے شبہ میں پڑے ہوئے، شک میں پڑے ہوئے، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، کیونکہ وہ ان کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، پس آپ جو ہے استقامت کرے اس چیز پر جس کا تمہیں حکم کیا جاتا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور جو آپ کے ساتھ ہے ان کو بھی اپنے ساتھ چلائے جیسے کہ تم کو حکم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی توبہ کرے اللہ کے دربار میں، وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہ کرے، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم نہ جھک جاؤ ان کی طرف جو ظلم کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ، پھر تو تمہیں بھی چھو لے گی جہنم، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی چارساز نہیں ہے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، جو دن کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ اور آخری حصہ، اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً جو نیکیاں ہے وہ مٹا دیتی ہے برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ، پس جو امتیں گزر چکی اس میں کچھ عقل مند افراد کیوں نہ ہوئے جو ان لوگوں کو روکتے فساد سے، خرابی کرنے سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا، لیکن بہت ہی کم افراد تھے وہ، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ان ظالموں میں ان لوگوں نے پیچھا کیا عیش و آرام کا، اور وہ ہو گئے گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔
وما کان ربک لیہلک القری، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے بظلم، ظلم کی وجہ سے، واہلھا مصلحون، جبکہ وہاں کے باشندے کیا ہو، نیکوکار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی قوم پہ کہ ان کو ہلاک کر دے جبکہ وہ نیکوکار ہو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بناتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور لیکن وہ تو ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کو جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے حکم کو نافذ کرے، کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن ان میں جنت اور جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سارے پیغمبروں کے واقعات جو تم کو بیان کیے جاتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس سے ہم چاہتے ہیں تمہارا دل مضبوط ہو جائے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ وہی معاملہ کرتے ہیں، جب آپ پرانے انبیاء کا قصے سنتے ہیں، اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور تمہارے پاس آ چکا ہے اس میں حق، سچی بات، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَىٰ، اور اس میں واعظ و نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ، اور بتا دیجئے، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ریپیٹ وہ آیت، اعملوا علی مکانتکم، کرو تم جو کام کرنے ہیں اپنی جگہ پہ، انا عاملون، میں بھی وہی عمل کروں گا جو مجھے کرنا ہے، وانتظروا، تم منتظر رہو، انا منتظرون، میں بھی انتظار میں ہوں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کا غیب کا مالک اللہ ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف ہر کوئی معاملہ لوٹتا ہے، فَاعْبُدْهُ، بس اسی ایک کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پہ اعتماد، اسی پہ بھروسہ رکھو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہرگز بھی نہیں ہے۔